حضور آپ کہتے تھے کہ 9 مئی جو ہے اس کے ملزمان قرار واقعی انجام کو پہنچیں گے، سزائیں ملیں گی، اس پہ معافی کسی کو نہیں ہے. معافی تو مل رہی ہے، 19 مجرمان کو معافی ملی، پھر 26 نومبر کے کوئی 250 جو ملزمان ہیں درخواست ضمانت ان کی آج منظور ہو گئی. تو یہ ایسی چیز ہے جو اریٹیٹ کر رہی ہے، حکومت کو پریشان کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو جن کو رہائی ملی ہے اگر میں بانی تحریک انصاف کی زبان استعمال کروں تو یہ کوڑ کباڑ اور ریلو کٹے تھے نا. ملزمان اور مجرمان میں یہ ریلو کٹے اور کوڑ کباڑ تھا یا لو لیول کے جناب ان کی انٹینسٹی تھی، ان کے جرم کی، اور ان کو جو سزا 2 سال کی ملی تھی اس میں سے 1.5 سال ہی پہنچ چکے تھے. لیکن میں آپ کو ریحان صاحب ایک چیز بتاؤں، بانی تحریک انصاف کو اور پی ٹی آئی کو بڑی دیر بعد ذرا تو چیز سمجھ آئے گی. اس ایک ایکٹ کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے، نیکڈ کر دیا ہے. آپ پوچھیں گے کس طرح؟ یہ امریکہ کے بیانیے میں بھی پٹ گئے، بے نقاب ہو گئے. یہ فوج کے خلاف جو انہوں نے بیانیہ بنایا تھا اس میں بھی یہ پٹ گئے. اب یہ جو بیانیہ ان کا تھا نا، سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاؤ، سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاؤ، سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاؤ، فالس فلیگ آپریشن جوڈیشل انکوائری کرائے. پچھلے 1.5 سال سے جو ٹی ٹاٹا انہوں نے لگائی ہوئی تھی، یہ 19 بندے رہا کر کے بانی تحریک انصاف کو اور پوری پی ٹی آئی کے نیریٹو کو زمین دوز کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے. وہ کیسے؟ جب یہ رہا ہونے کے بعد جناب پی ٹی آئی کے ضلعی قائدین، پی ٹی آئی کے صوبائی قائدین، پی ٹی آئی کا چیف منسٹر کے پی کے، وہ جناب ڈھول لے کے ان کو 21 توپوں کی سلامی دیتے ہوئے، ان کو ہار پہلاتے ہوئے کے ٹی کے ہاؤس لے گیا. ان کے جناب انعامات اور ان کے لیے جناب اعزازات پی ٹی آئی نے اناؤنس کرنا شروع کر دیے. پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا کہ یہ تو خود پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ تو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں. ایک تو وہ نیریٹو اور وہ بیانیہ ہے، اس کا ستیہ ناش پھیر دیا. دوسرا، اس ایک ایکٹ کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ نے بڑا شارپلی، بڑا باریک نہیں لیکن جوان صاحب وہ تو کہتے ہیں نا کہ مقدمات ہی جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ تو جھوٹے مقدمات ہیں، اور آج بھی وہی چیف منسٹر کے پی کے لیے بھی گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ معافی کوئی نہیں مانگے گی، کوئی معافی نہیں ہے. 9 مئی کی جہاں تک بات ہے، معافی ان کا مانگے گا، معافی ان کے اگلے پچھلے مانگیں گے چھوڑے. لیکن میں جو بات کبھی کر رہا تھا وہ پہ آپ پہ کروں گی جنابے والا، یہ تو کہتے تھے کہ ہم یہ جتنے بندے گرفتار ہیں ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے. اب یہ ان کے لیے جناب ایک عذاب، ان کے لیے تقریبات اور ان کے لیے جناب ماہی آئے گا 15-36 ماحول بنا کے جو سرکار ہے اس نے بے نقاب کر دیا کہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے. دوسرا، انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا عالمی سطح پہ. یہ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے ملکوں میں جا کے ایک جناب ہائی لیول سے لے کے لو لیول کی ان کے جو جناب حکومتی اہلکار ہوتے تھے مغربی ممالک کے، ان کو یہ ڈوبے پیش کرتے تھے کہ پاکستان کی فوجی دولتیں جلاد ہے، اقتصاد ہے، اور جناب وہاں پہ کوئی رول آف لا نہیں ہے، ادھر کوئی گندی نام کی چیز نہیں ہے، رحم نام کی چیز نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے بڑی خوبصورتی سے اس بیانیے کا بھی ستیہ ناش کر دیا کہ نہیں، یہاں پہ رحم بھی ہے، یہاں پہ معافی بھی ہے، یہاں پہ درد انسانیت بھی ہے، یہاں پہ درد دل بھی ہے. یہ تو گئے وہ بندے جو 1.5 سال ہو گئے. تو پھر دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو 19 بندے ہیں نا، اور اس کے علاوہ 67 بندوں نے رحم کی اپیل کی ہے، ان میں 48 کو ایکسپٹ کر کے 19 کی معافی مان لی گئی. ان کے گھروں کی پوری انویسٹیگیشن کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ملٹری کی طرف سے. کوئی بیچارے کا باپ نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کے ماں باپ دونوں نہیں ہے، کسی کے گھر چولہا نہیں جلتا. بانی تحریک انصاف اور پی ٹی آئی نے مڑ پوچھا نہیں، کوئی وکیل کر کے نہیں دیا. قسم پرسی کا عالم ہے، باقی جڑے ہیں. ان کے حالات اتنے خراب تھے کہ انہوں نے ایک رحم کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے کہ چلو یار یہ استعمال ہوا. پھر انہوں نے پورا معافی نامہ لکھا. اس معافی نامے کے اندر ایک چیز بیان کی، بانی تحریک انصاف کو مجرم قرار دیا، بانی تحریک انصاف کو کلپٹ قرار دیا، قیدی نمبر 420 کو کہا کہ اس نے ہمیں استعمال کیا، ہم نے اس کے برگلانے پہ آ کے ریاست کے خلاف بے وفائی کی، ملک کے خلاف بے وفائی کی، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں. لیکن چوہا صاحب ایک پریسیڈنس تو سیٹ ہو گیا کہ معافی تو مل سکتی ہے، بارکیف معافی تو ہو سکتی ہے. اگر کنڈیشنلی کوئی کہہ دے اس سارے معاملے کے اندر اسی انداز میں لکھ کے چیف آف دی آرمی سٹاف کے لیے یا پریزیڈنٹ کے لیے، تو معافی کا در تو کھلا ہوا ہے. اس کا مطلب معافی تو پوری دنیا کے اندر جناب، اور اللہ پاک کے ہاں بھی، اور اللہ پاک کی مخلوق کے ہاں بھی، اور دنیا کی ہر ریاست کے اندر بھی جناب معافی کا تو تصور ہوتا ہے.
لیکن معافی مانگنا پڑتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معافی مانگے بغیر، آپ کے سوال کے اندر ہی میرا جواب پنہا ہے کہ جناب بانی تحریک انصاف نے رتی برابر بھی اگر کوئی ریلیف لینی ہے نا، تو سب سے پہلے انہیں معافی مانگنی پڑے گی پاک فوج کے شہداء. تو پھر چوہان صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ ان کیمرہ، آف دی کیمرہ، بیہائنڈ دا کرٹن، یہ معاملہ طے ہو سکتا ہے مقتدرہ کے ساتھ؟ پبلکلی نہ ہو، انڈر دا کارپٹ ہو جائے؟ سر ہم ادھر ہی پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں، یہیں پہ سیاست کرتے ہیں، یہیں پہ سارے آپ کو پتہ ہے معاملات، ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. اللہ پاک کی ذات کا کرم ہے، میڈیا کے ساتھ ایک تعلق ہے. میں اس بنیاد پہ آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی بتا دوں، بانی تحریک انصاف کو سب سے پہلے معافی مانگنی پڑے گی. ابھی تو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے نا. چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو ایل آر او دو، بانی تحریک انصاف کو ہم ساروں کو ایل آر او دے. اسی لیے تو وہ لکھ کے نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں لکھ کے دیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں. تو دیں گے نا، کیوں نہیں دیں گے؟ اچھا، ایک تو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ آ گیا. پھر جناب حکومت کا چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں آیا ابھی. پہلے یہ لکھ کے دیں گے، اس کے بعد حکومت لکھ کے دے گی. حکومت کیا لکھ کے دے گی؟ حکومت لکھ کے دے گی کہ بانی تحریک انصاف برائے مہربانی پوری پاکستانی قوم کے سامنے شرمساری کے ساتھ معافی مانگے کہ انہوں نے 3.25 سال نقدہ کوکا کے اوپر جو خود بھی ناچے ہیں اور پوری قوم کو نچایا ہے، اور پھر جھوٹ، فراڈ، فریب، سیڈو، سو کالڈ قسم کا پروپیگنڈا کر کے ریاست کا، عدالت کا، اداروں کا اور پاکستان کا ستیہ ناش دے رہا ہے. یعنی پھر اس کا مطلب چوہان صاحب نہ ہی سمجھے، مذاکرات تو پھر نہ ہی سمجھے گی، کنکلوسیو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. نہیں کریں گے. اچھا، مجھے آج ایک پوڈ کاسٹ میں کسی نے پوچھا کہ یہ جو بنی گالا کا ڈرامہ رچایا ہوا ہے جی، جو بانی تحریک انصاف نے، کہ مجھے بنی گالا کی آفر ہوئی انڈائریکٹلی، میں نے ایکسپیکٹ نہیں کی.